امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، ساکلا بینی۔ متمول اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آتا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 7، بمبشکا بیری۔ بمبشکا بیری مشہور اینکر پرسن کینان اور پرجوش پروسیکیوٹر لیلا کی طاقتور کہانی سناتی ہے، جو قتل کی تفتیش کے دوران راستے عبور کرتے ہیں اور اصرار، تناؤ اور جذبے سے بھرے رشتے میں جڑ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے ماضی سے مبہم انکشافات سامنے آتے ہیں، ان کا سامنا چونکا دینے والی سچائیوں سے ہوتا ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ سیریل کلر کیس کینان کی کوریج کی بدولت سرخیوں میں آتا ہے، جو لیلا کی طرح قاتل کے تعاقب میں جاتا ہے۔ جیسے جیسے تفتیش گہری ہوتی جاتی ہے، لیلا کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کیس ان کے خاندان میں طویل عرصے سے چھپے ہوئے تاریک واقعات سے جڑا ہوا ہے، جو ان سب کو پریشان کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ نمبر 6، آئلے۔ اسلان سوئیکان استنبول کے سب سے بدنام جرم خاندان کے سربراہ ہو سکتے ہیں، لیکن کھانے کی میز پر اس کی ماں حلیہ لوہے کی مٹھی کے ساتھ حکومت کرتی ہے۔ وہ اٹوٹ روایات کے ایک مجموعے کے ساتھ بے ہنگم قبیلے کو ایک ساتھ رکھنے میں کامیاب رہی ہے، جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میز سے نہیں بچ سکتے۔ یہ سب کچھ دھواں میں اڑ جاتا ہے جب اسلان ایک ایسی عورت کی خاطر خاندانی رات کے کھانے میں خلل ڈالتا ہے جس سے اس کی ابھی ملاقات ہوئی تھی۔ خوبصورت ماہر نفسیات ڈیوین اور اسلان محبت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ قریب ہوتے جاتے ہیں، ماہر نفسیات اس کے متضاد خاندان کی تشخیص کرنے میں مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن کیا ایک ماہر نفسیات میدان جنگ کے عین وسط میں پھینک کر سب کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ اور کیا وہ اپنے زخموں سے مکمل طور پر ٹھیک ہوئے بغیر اسلان جیسے نارسس سے نمٹ سکتی ہے؟ نمبر 5، ودا مکتوبو۔ الانور کی زندگی، جس میں وہ مکمل طور پر ضیاء پر منحصر تھی، خط کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ ٹھیک 30 سال بعد، چاہے ہم اسے تقدیر کا موڑ کہیں، کائنات کا بے مثال انصاف یا محبت کی طاقت، یلدز اور کارلی خاندانوں کے راستے پھر سے گزر جاتے ہیں۔ دو مخالف خاندانوں، بالخصوص الانور اور ضیاء کی قسمت اب ان کے بچوں اصلی اور مہمت کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ محبت صحیح وقت پر صحیح جگہ پر ہونے کا انتظار کر رہی ہے، اصلی اور مہمت کی قسمت غلط وقت پر غلط جگہ پر متحد ہو جاتی ہے۔ اصلی فرانس کے سب سے معزز اسکولوں میں سے ایک سوربون جائے گی اور مہمت ہتھیجے سے شادی کرے گا جسے وہ ایک بہن کی طرح محبت کرتا ہے۔ اپنے اہل خانہ کے اعتراضات کے باوجود وہ اس راستے پر ایک ساتھ چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ دونوں نوجوان محبت کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ ان کے شدید جذبات کی جڑیں 30 سال پہلے تک واپس جاتی ہیں، جب مہمت کے والد ضیاء اور اصلی کی والدہ الانور کی شادی ہونے والی تھی۔ ضیاء اچانک غائب ہو گیا اور الانور کو تنہا چھوڑ دیا۔ نمبر 4، عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استنبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔
سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریاست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 3، یورک چک ماضی۔ ڈرامہ اسک سے تعلق رکھنے والے ایک خاندان کی کہانی بیان کرتا ہے جو استنبول ہجرت کر کے آتا ہے۔ جنت، جو کہ چھوٹی عمر سے ہی کام کر رہی ہے اور شادی کے لیے تیاری کر رہی ہے، یلماز سے شادی کر لیتی ہے جس سے وہ محبت کرنے لگتی ہے اور دلہن بن کر اپنے گاؤں سے استنبول آتی ہے۔ تقریباً 40 سال تک جاری رہنے والی ان کی شادی کے نتیجے میں ان کے 3 بچے ہیں۔ شادی جو اچھے وقتوں اور برے وقتوں میں شروع ہوئی تھی، جنت کے فالج اور موت کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے 3 بچے اور ایک شوہر کو چھوڑا ہے، تاہم جنازے کے بعد سامنے آنے والا خط ان حقائق کو غلط ثابت کرتا ہے جن پر ہر کوئی یقین کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت سے پہلے جنت نے اپنے لکھے ہوئے خط میں اپنے شوہر کو اپنی موت کی وجہ قرار دیا تھا۔ نمبر 2، بیر کوچک گن ایشیگی۔ ایک خود ساختہ خاتون ایلف اپنی شادی اور تقریبات کی تنظیم کی کمپنی کی مالک ہے اور اس نے محنت اور لگن کے ساتھ اپنا کامیاب پیشہ ورانہ کریئر بنایا ہے۔ اس کی شادی ایک بڑی کمپنی کے سی ای او حاکان سے ہوئی ہے جس کے ساتھ اس کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی دن جب ایلف گود لینے کے عمل کو شروع کرنے پر غور کرتی ہے، اسے ہسپتال سے ایک غیر متوقع کال موصول ہوتی ہے تاکہ اسے مطلع کیا جا سکے کہ اس کے شوہر کو حادثہ پیش آیا ہے۔ ہسپتال پہنچ کر ایلف کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر کی موت ہو گئی ہے۔ ایلف کو یہ معلوم کرنے کے بعد کہ حاکان کی ایک بیٹی ہے، اداسی سے لے کر بڑی حیرت کی طرف جاتا ہے۔ مایوس اور پریشان، وہ مشکل سے یقین کر سکتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے برسوں سے چھپا کر دھوکہ دیا ہے کہ اس کی ایک اور بیوی اور ایک بیٹی گنیش ہے جو بولنے سے قاصر ہے۔ نمبر 1، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بے ہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استنبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کرنے کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگنے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔